السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی لائیو جموں کشمیر مفرہ مجید کے ساتھ۔ آج ہمارے انٹرویو میں ہمارے جو گیسٹ ہیں یہ ہیں ایم ایل اے لنگیٹ اور یہ ہیں انجینئر رشید صاحب کے بردر۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سے سب سے پہلے ہم آپ کی جرنی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کیسے آپ نے پالیٹکس میں قدم رکھا۔ کیا آپ کی فیملی میں انجینئر رشید صاحب سے پہلے بھی لوگ پالیٹکس میں تھے؟ کیا آپ میں یہ ہیریڈیٹری یہ پالیٹکس ہیں، یا پھر ہمیں آپ نے کہا کہ آپ نے پہلے جاب کرتے تھے وہ آپ نے چھوڑ دی، تو اس بارے میں اپنی جرنی کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ انجینئر رشید صاحب 2008 میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ اس وقت ان کو لگ بھگ 16 یا 17 سال جو ہے سروسز ان کی جو ہے موجود تھی، تو انہوں نے اس وقت جو ہے ریزائن کیا جاب سے اور وہ سیاست میں آئے۔ اس سے پہلے ہماری فیملی بالکل پولیٹیکل تھی، تو اس کے بعد جو ہے چونکہ 2019 میں جب انجینئر رشید صاحب اریسٹ ہوئے تو اس کے بعد پارٹی کے جو افیئرس تھے تھوڑا بہت، چونکہ ہماری فیملی آلریڈی سیاست کے ساتھ تھی تو لوگوں کا جو ہے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ تھا۔ تو بعد میں جب انجینئر رشید صاحب نے جس وقت پارلیمنٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کی، اس کے بعد پارٹی کا جو کاڈر تھا، پارٹی کی جو اسپیشلی جو لنگیٹ کی ورکنگ باڈی جو تھی، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جو ہے اس فیلڈ میں آنا چاہیے، اور ان کو لگا کہ بیسٹ جو ہے اگر کینڈیڈیٹ پارٹی کے لیے اس وقت ہے تو انہوں نے میرا نام پرپوز کیا۔ اور 2024 میں جس وقت الیکشن ہوئے اس وقت تک 1-2 مہینے پہلے تک جو ہے اگست لاسٹ تک میں سروس کرتا تھا، اور سپٹمبر میں نے VRS لیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے کنٹیسٹ کیا۔ تو کوئی ارادہ نہیں تھا میرا سیاست میں آنے کا، بٹ چونکہ ہم ایک جوائنٹ فیملی تھے، رشید صاحب جس وقت اریسٹ ہوئے حالات ایسے بنے، ہم نے بہت کوشش کی کہ وہ پارلیمنٹ الیکشن جیتنے کے بعد باہر آئیں تاکہ وہ پارٹی کو بھی دیکھیں اور لنگیٹ کا بھی کوئی ڈیسیجن لیں، لیکن انفارچونیٹلی جس وقت الیکشن کی نوٹیفیکیشن جس وقت ایشو ہوئی اس وقت جو ہے انجینئر رشید صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا۔ وہ جیل میں تھے اس وقت، اور پارٹی کا جو کاڈر تھا، جو لنگیٹ کی جو ہماری ورکنگ باڈی تھی اور جو پارٹی کی ایپیکس باڈی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے جو ہے یہاں اس فیلڈ میں آنا چاہیے، اور یہ ریزن ملا۔ بھاری اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹری الیکشنز میں آپ کو جیت حاصل ہوئی AIP کو، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کیا وجوہات رہے جو اسمبلی الیکشنز میں آپ کو ہارنا پڑا؟ دیکھیے میرے خیال میں بہت سارے وجوہات ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ میں بھی تھوڑا جلد بازی میں شاید کہیں کینڈیڈیٹ سلیکشن بھی صحیح نہیں ہوئی، جو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدھ جو کچھ کینڈیڈیٹس اس میں ہیں جو بعد میں جنہوں نے پارٹی بھی جو ہے چھوڑ دی، تو شاید وہ سلیکشن صحیح نہیں تھی کچھ کینڈیڈیٹس کی۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے ایک پروپیگنڈا ہمارے خلاف جو ہے، ان کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ کافی ایکٹیو تھی، کیونکہ پرانی اولڈ پارٹیز تھی، وہ مطلب ان کو ایک تجربہ تھا کہ کس طرح سے جو ہے کاؤنٹر کرنا چاہیے AIP کو، جو ایک آلٹرنیٹ ایک ایمرجنگ فورس کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ اور انہوں نے ان کی جو پروپیگنڈا مشینری تھی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیک جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو CCTV فوٹیج نکالی، اس کو ایڈٹ کر کے انہوں نے چلایا کہ انجینئر رشید صاحب جو ہے وہ جیل میں نہیں تھے، وہ باہر ہوٹل میں تھے، حالانکہ وہ جس دن انجینئر رشید صاحب کو انٹرم بیل ملی اسی دن کا ویڈیو تھا، بٹ انہوں نے وہ فیک جو ہے ڈاکٹرڈ ویڈیو چلایا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فیک وہ کچھ لیٹر پیڈز BJP کے جو ہے وہ وائرل انہوں نے کرائے۔ ان کی جو سوشل میڈیا جو پروپیگنڈا مشینری تھی وہ بھی کافی ایکٹیو تھی۔ انہوں نے اسی طرح سے جو کچھ سیکٹیرین لائنز پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے ایڈٹ کیے ویڈیوز، اور انہوں نے بڈگام یا بیروا کا جو ایریا ہے جہاں پہ کافی برائٹ چانسز تھے ہمارے اسمبلی میں کامیابی کے، انہوں نے وہاں پہ جو ہے سیکٹیرین لائنز پہ جو ہے لوگوں میں فیک ویڈیوز چلائے۔ اسی طرح سے کئی اور وجوہات بھی ہیں، میں بھی شاید لوگوں کو یہ بھی لگا کہ انجینئر رشید صاحب پارلیمنٹ میں ایک اچھی بیسٹ چوائس تھی، لیکن ان کا کیڈر جو ہے اس وقت جو نارتھ کشمیر سے باہر جو ہے ایک اتنی آرگنائزڈ پارٹی نہیں ہے، اتنا کیڈر نہیں ہے، اور لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ہی پارٹی کو ہم مینڈیٹ دیں گے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارتھ سے لے کے سینٹر سے لے کے ساؤتھ، پیر پنجال جموں کا بھی جو
ایریا ہے وہاں پہ جو ہے ایک ہی پارٹی کو لوگوں نے سوچا کہ پی ڈی پی، اے آئی پی یا دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کے جو اگر ہمیں 370 اسٹیٹ ہوڈ یا باقی جو لوگوں کے حقوق ہے اس کے لیے اگر کوئی یہاں ایکسپیرینسڈ پارٹی ہے تو وہ نیشنل کانفرنس ہے. اور شاید یہ وجوہات رہے کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس کو اس وقت ووٹ دیا، ہمیں ووٹ نہیں دیا. اور باقی ان کی پروپیگنڈا مشینری بھی ٹھیک ٹھاک اس وقت کامیاب رہا ان کا جو پروپیگنڈا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو انجینئر رشید صاحب کو جو ہے شاید لاسٹ آور میں جو ہے انہیں بیل ملی. شاید اگر اس سے 15 دن 20 دن 1 مہینہ پہلے بیل ملی ہوتی، ہمیں جو ہے ایک وقت ملا ہوتا اسٹریٹجائز کرنے کے لیے. میں بھی خود سروس کرتا تھا. تو یہ کچھ وجوہات رہیں جس وجہ سے جو ہے ہمیں کامیابی نہیں ملی. الیکشن کی کیمپیننگ کے دوران آپ کی پارٹی کو بی جے پی کی اے ٹیم بی ٹیم بتایا گیا، بی جے پی کے ایجنٹس کا ٹیگ لگ گیا آپ کو، تو تب وہ آپ کو کیسے لگتا تھا کہ لوگوں کا بھروسہ اٹھ رہا تھا؟ بالکل وہی چیز میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہی جو ان کا جو وہ پروپیگنڈا تھا وہ اس میں کامیاب ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو ہے الحمدللہ لوگ اس وقت سمجھ رہے ہیں، لوگوں نے اس وقت ریئلائز کیا کہ جس نیشنل کانفرنس نے ہمیں بی جے پی کی بی ٹیم کہا، اور ایک بار آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، انہوں نے پبلک کو یہ دھوکہ دیا. وہ تو اب عیاں ہے کہ جو بھی سیاسی ہمارے مدعے مسائل تھے اس پر تو خاموشی اختیار کی ہمارے چیف منسٹر صاحب نے یا نیشنل کانفرنس نے. لیکن اب جو ڈیولپمنٹل ایشوز کو لے کے بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی خاموشی اختیار کی. چاہے ہمارے بجٹ میں جو ہے سینٹر سے جو ہے کٹوتی ہوئی، اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی. چاہے ہمارے کلچر پہ یہاں وار کیا گیا، یہاں گلمرگ کا جب ایشو ہوا اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا، کوئی کارروائی کی ڈیمانڈ نہیں کی ہماری گورنمنٹ نے. چاہے یہاں پہ کلنگس ہوئی اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی. چاہے جو وعدہ کیا تھا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ ہم فری الیکٹرسٹی دیں گے پاور پروجیکٹس کی ٹرانسفر کے بعد، اس پہ بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. تو ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ ون ٹائم پروپیگنڈا تھا. شاید آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مے بی آج سے 15 20 30 سال پہلے جب انہوں نے اس قسم کے دھوکے لوگوں کے ساتھ کیے تو لوگوں نے جو ہے شاید لوگوں کی میموری سے تھوڑا سا وہ اریز ہوا ہوگا اس وقت. بٹ اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج کل اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ 5 سال 10 سال بعد بھی جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا پروپیگنڈا ایک بار جو ہے وہ کامیاب ہوا، لیکن لوگ اب ریئلائز کر رہے ہیں. ہمیں آلدو اس کا نقصان ہوا. شاید اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا یہ اس کے لیے بھی ایک جواب ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا، بٹ اور کچھ نہیں. موجودہ سرکار کی طرف اگر ہم رخ کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سرکار آنے والے جو ان کا بھی ٹینور بچا ہوا ہے اس میں وہ آگے لوگوں کے لیے کچھ بہتری کریں گے؟ اس بار تو نہیں ہو پایا ان سے، لیکن کیا آپ کو امید ہے کہ آگے وہ لوگوں کے لیے کچھ اچھا کریں گے؟ دیکھیے ایمانداری سے اگر ہم دیکھیں ان سیاسی حالات کو جو جموں کشمیر میں اس وقت بنے ہوئے ہیں یا جس طرح کا مینڈیٹ لوگوں نے دیا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ الیکشن میں جو ہے لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو جو ہے ووٹ کیا. جو انجینئر رشید صاحب کے اوپر یو اے پی اے کے چارجز لگے، جو عمر اللہ صاحب کے اوپر جو پی ایس اے لگایا گیا، لوگوں نے جواب دیا کہ آپ انجینئر رشید صاحب کے اوپر جو ہے یو اے پی اے لگا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ووٹ دے کے جو ہے پارلیمنٹ پہنچا سکتے ہیں. آپ عمر اللہ صاحب کو جو ہے ان کو پی ایس اے لگا سکتے ہیں لیکن ہم ان کو چیف منسٹر بنا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے بعد لوگ ایکسپیکٹ کیا رہے ہیں؟ لوگ ایکسپیکٹ یہ کریں کہ انجینئر رشید صاحب پارلیمنٹ میں ہماری بات کریں گے، عمر صاحب اسمبلی میں ہماری بات کریں گے. تو اس وقت جو میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر اس وقت سرکار نے ڈیلیور نہیں کیا، اگر ہم یہاں جو اسٹیٹ کی جو یونٹی کی سرکار ہے، لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ڈیولپمنٹ ہوگی یا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیں کیا ملے گا. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو بجٹ لاسٹ ایئر ایل جی صاحب کی حکومت میں ہمیں ملا اس سے 1000 کروڑ کم ہی ملا. اب یہاں کی ڈیولپمنٹ، یہاں پہ کے پروجیکٹس، یہاں کی سکیمز جو ہے وہ تو اسی بجٹ میں جو ہے کور ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ 1000 کروڑ روپے جو ہے کم ڈیولپمنٹ ہوگی، کم سکیموں کا فائدہ ہمیں ملے گا جموں کشمیر کو. لیکن لوگوں کو اس چیز کا علم تھا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈی ڈی سیز، بی ڈی سیز، ایل جی صاحب، ایڈمنسٹریشن، بیوروکریٹس بھی کریں گے. لیکن لوگوں نے جو ہے ووٹ دیا تھا خاص کر یہاں پہ نیشنل کانفرنس کو کہ یہ ہمارے جو سیاسی حقوق ہے اس کی بات کریں گے، یہ 370 کی بات کریں گے، یہ 35A کی بات کریں گے، یہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کریں گے، یہ ٹرمینیشن آف امپلائیز کی بات کریں گے، یہ یہاں پہ جو ہمارے پاور پروجیکٹس ہم سے چھینے گئے اس کی بات کریں گے، یہ یہاں پہ جو ہے اگر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی اس کی بات کریں گے. تو لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی جو ہمارے معاملات ہیں وہ تو دور،
جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو اس وقت ہے سرکار نے خاموشی اختیار کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 3 یا 4 سال میں اگر سرکار کتنی بھی ڈیولپمنٹ یہاں کرے, اگر عمر صاحب کتنی بھی ڈیولپمنٹ یہاں کریں, لیکن وہ فیل ہو گئی. جس چیز کے لیے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ یہ حق سے جو ہے لڑ کے ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس دلائیں گے, لڑ کے 370 اور 35A پہ بات کریں گے, جو 200 یا 300 امپلائیز ٹرمینیٹ ہوئے ان کو جو ہے ان کو بحال کروائیں گے, جو یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے, جس طرح سے وہ ووکل ہوا کرتے تھے اس سے پہلے. آج تو لوگ, اگر آپ دیکھیں گے, آپ عام لوگوں کے پاس جائیے, ان کے ساتھ ڈسکس کیجئے, وہ تو کہتے ہیں کہ عمر صاحب جو ہے اس سے پہلے ٹویٹر پر ہی اچھے تھے, کم سے کم ٹویٹر پہ وہ بات تو کرتے تھے, کم سے کم ان کا انگوٹھا جو ہے اٹھتا تھا, وہ ایک ٹویٹ تو کرتے تھے اگر کہیں کچھ ہوتا تھا. آج تو ان کے پاس ایڈمنسٹریشن تھی, آج تو ان کے پاس پاور تھا, وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 4 سال میں کچھ نہیں ہونے والا. جس چیز کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا, کیا ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ اب 200 یونٹ بجلی جو ہے فری دے سکتے ہیں, لیکن 1 سال تو گیا, 1 سال ہمیں بجلی فری نہیں ملی. آئندہ آنے والے 4 سالوں میں کیا کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ڈیلی ویجوں کو ریگولرائز کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ یہ یہاں پہ جو ہے گیس سلنڈرز دے سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. وہ تو ایل جی صاحب کی حکومت میں بھی ہمیں مل سکتے تھے, وہ تو بیوروکریٹس بھی ہمیں دے سکتے تھے. اوور آل اگر آپ دیکھیں گے, لوگوں نے جو ہے ایک لارجر میسیج کے لیے جو ہے نیشنل کانفرنس کو مینڈیٹ دیا تھا کہ بات ہوگی, سینٹر کی جو تاناشاہی ہے وہ چلنے نہیں دے گی یہاں کی چنی ہوئی حکومت, لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اب اگر اب تو عمر صاحب ایک آکورڈ پوزیشن میں پھنس گئی کہ اب 1 سال بعد 2 سال بعد وہ اگر ایک لائن لیں گے بھی کہ وہ اپنا حق مانگیں گے, یا نیشنل کانفرنس جو ہے اب سینٹر کے خلاف جائے گی, اپنے حقوق کی بات کرے گی, لیکن شاید اس وقت جو ہے لوگوں میں وہ ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. سو مجھے لگتا ہے کہ فرام ڈے فرسٹ جس وقت موقع تھا, جس وقت ڈیلیور کر سکتے تھے, جس وقت ہماری پارٹی نے, انجینئر رشید صاحب نے کہا تھا کہ آپ حکومت مت بنائیے تب تک جب تک منیمم آپ کو اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملے گی. 370-35 تو ہم بعد میں دیکھتے, ریزولوشن پاس کرواتے یا کیا کرنا تھا ہمیں, کس طرح سے لڑنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اسٹیٹ ہوڈ پہ بھی جو ہے ہم اس وقت فیل ہیں. آپ نے 370 کی بات کی. سوتروں کے مطابق انجینئر رشید صاحب کو پہلے ہی پتا تھا, وہ اس بارے میں اویئر تھے کہ 370 ایبروگیٹ ہونے والا ہے. کیا آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے؟ آپ مجھے بتائیے خدا رہا کہ کن سوتروں کے مطابق, اس کا مطلب ہے کہ جن سوتروں کو یہ علم تھا کہ انجینئر رشید صاحب کو علم تھا, تب تو ان سوتروں کو بھی علم تھا نا, تب تو ان سوتروں کو بھی علم ہوا ہوگا کہ 370 جو ہے ٹوٹنے والا ہے. اور سیکنڈلی چیف منسٹر صاحب, فاروق صاحب, ان کے MP صاحبان جو ہے وہ تو 4 اگست سے پہلے 1-2 دن پہلے جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہوم منسٹر صاحب سے یا پرائم منسٹر صاحب سے, وہ تو ان کو علم ہوگا کہ انہوں نے کیا بات کی. وہ تو آج تک بھی ایک مسٹری ہے کہ انہوں نے کیا بات کی وہاں پہ. دوسرا, یہاں کی جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہے, چاہے BJP, نیشنل کانفرنس یا PDP, ان کے جو ہے ان کے ممبران جو ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں تھے, چاہے لوک سبھا میں تھے چاہے راجیہ سبھا میں تھے. PDP کے 2 ممبران جو ہے راجیہ سبھا میں تھے, نیشنل کانفرنس کے 3 ممبران لوک سبھا میں تھے, BJP کے 3 ممبران لوک سبھا میں تھے. تو ہاؤ کم, اس کا مطلب ہے اگر کسی کو علم ہوتا 370 ایبروگیشن ہونے کا, وہ BJP کو ہوتا, وہ نیشنل کانفرنس کو ہوتا, وہ PDP کو ہوتا. اور دوسرا, اگر انجینئر رشید صاحب کو علم تھا تو انجینئر رشید صاحب ہی کیوں وہ واحد لیڈر ہیں جو پھر اس وقت جیل میں ہے, وائی؟ تو یہ ایک پروپاگنڈا ہے, جسٹ ان کے پاس, اپوزیشن کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. کس کیپیسٹی میں انجینئر رشید صاحب کو علم ہوتا؟ اگر ان کو علم ہوتا, ہاں ایک چیز ہے, مے بی ان کو جو ہے ایک آئیڈیا ہوگا کہ جو انجینئر رشید صاحب نے ایک سٹرگل کی کہ 370 جو ہے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ایک انسرٹنٹی چل رہی تھی جولائی سے ہی, جس وقت 5 اگست کو جس وقت ایبروگیٹ کیا گیا, اس سے 1 مہینہ پہلے انسرٹنٹی تھی. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماحول بنا جس وقت یہاں الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں تھی, الگ الگ جو ہے کچھ مطلب BJP کی طرف سے کچھ ایسے جو سینٹر کی طرف سے جو کچھ یہاں پہ ایک ماحول بنایا گیا. تو
ہو سکتا ہے اس وقت انجینئر رشید صاحب ایک اسٹرگل کر رہے تھے, چاہے سگنیچر کیمپین کے تھرو, یا چاہے انہوں نے دعوت دی کہ آپ جو ہے ساری پولیٹیکل لیڈر, ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایک ہو جائیں, کیونکہ آنے والا جو وقت ہے یہ مشکل ہے, یہ کٹھن ہے ہمارے لیے. کیونکہ انجینئر رشید صاحب کو علم تھا, ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کو اسیسمنٹ تو ہونی چاہیے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. جب مجھے ایک آئیڈیا ہے کہ بی جے پی جو ہے ابھی جلدی ہمیں اسٹیٹ ہوڈ نہیں دینے والی ہے, تو عمر صاحب کو بھی یہ آئیڈیا ہونا چاہیے, ان کو بھی جو ہے ان کو بھی اسٹریٹجائز کرنا چاہیے, ان کو بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں کیسے لڑنا ہے, ہمیں کیسے جو ہے اس کے لیے جو ہے تیاری کرنی ہے کہ ہمارے جو حقوق ہے وہ ہم سے نہ چھینے جائے. تو شاید ان کو یہ آئیڈیا ہوگا, جو لوگ یہ ایلیگیشن یہ لگا رہے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب کو جو ہے پہلے علم تھا. میرے خیال میں وہ اس بیک گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب جو ہیں وہ جولائی کے مہینے سے جو ہے ان پولیٹیکل لیڈرز کو کہہ رہے تھے کہ آپ یونٹی کیجئے, سگنیچر کیمپین انہوں نے شروع کروائی, لیکن اس وقت تو ان کی کسی نے نہیں سنی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. جی, اب اگر ہم آپ کی بات کریں ایز این ایم ایل اے, آپ خود کو کتنا ریٹ کرتے ہیں؟ مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگ, کانسٹیٹوئنسی کے لوگ آپ سے خوش ہیں آپ کے کام سے, یا جس طرح باقی کانسٹیٹوئنسیز میں لوگ اپنے ایم ایل اے سے نراش ہیں, یہاں بھی ویسا ہے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے, جب تک اسٹیٹ ہوڈ جو ہے فل فلیجڈ اسپیشل پاور والی جو اسٹیٹ 5 اگست سے پہلے تھی, جو 4 اگست کو اسٹیٹ تھی, جب تک وہ اسٹیٹ ہوڈ ہمیں واپس نہیں ملتی ہے, تب تک جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ کسی چنی ہوئی سرکار یا کسی چنے ہوئے ایم ایل اے سے جو ہے وہ خوش نہیں ہو سکتے. بٹ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کوشش کریں. انڈیویجولی یا میں ایک پارٹی کا ایک واحد ایم ایل اے ہوں, تو میری اس سلسلے میں جو ہے اس چیز کو لے کے میری جو ہے میری کیا کاوشیں ہیں, میری کیا کوششیں ہیں, وہ میٹر کرتی ہے. میری کوشش یہ ہے کہ میں امپلائیز کی ٹرمینیشن کو لے کے جو ہے اسمبلی میں بات کروں, میں سویلین کلنگز کو لے کے جو ہے اسمبلی میں بات کروں, میں 370 اور 35(1) کے حوالے سے بات کروں, میں وہاں پہ ریزولوشن لاؤں, میں چیف منسٹر صاحب اور ایل جی صاحب کو جو ہے ان کے سامنے اس چیز کو رکھوں. تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی, چاہے جس وقت لیفٹننٹ گورنر صاحب کا خطبہ تھا اس وقت کلنگز ہوئی تھی, وسیم کی کلنگ ہوئی تھی, مکھن دین کی کلنگ ہوئی تھی, اس وقت جو ہے ہمارے جو دیوسر کے 3 نوجوان ہیں وہ اس وقت مسنگ تھے. میں نے اس کے خلاف جو ایل جی صاحب کے سامنے اپنا احتجاج درج کیا. میں نے اسمبلی میں جو ہے چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ بات کیجئے, آپ اس چیز کو لے کے جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیجئے. اگر گلمرگ کا یہاں یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جب وہاں پہ جو ہے جب وہاں پہ وہ سو کالڈ فیشن شو کرایا گیا, ہم نے چیف منسٹر صاحب کو کہا اس وقت کہ آپ جو ہے اس چیز کو لے کے جو ہے آپ سیریس نہیں ہیں, آپ اس چیز کو لے کے جو ہے کو اقدامات اٹھائیے, آپ مذمت کیجئے, آپ پولیس کے ساتھ ڈسکس کیجئے کہ وہاں FIR لانچ ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا. ایٹ دا اینڈ آف ڈے ڈزنٹ میٹر کہ میں کتنا ڈیلیور کر پاتا ہوں, واٹ میٹرس از کہ میں کتنی کوشش کرتا ہوں. میری طرف سے میرا کام ہے کہ میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کے لیے وقف کروں. میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اگر اسمبلی میں جاتا ہوں, جو مجھے وہاں پہ ٹاسک دیا گیا ہے, جو میرا وہاں پہ مینڈیٹ ہے, اگر مجھے وہاں میرا یہ حق ہے کہ میں 3 بلز وہاں پہ دے سکتا ہوں, میں 4 ریزولوشنز دے سکتا ہوں, میں 10 یا 20 سوالات دے سکتا ہوں, میں 5 ڈبیٹس میں شرکت کر سکتا ہوں, میں اسمبلی میں جو ہے میں کٹ موشن کسی یہ گرانٹس کو لے کے جو ہے سبمٹ کر سکتا ہوں. تو میٹر یہ کرتا ہے کہ میں اپنی طرف سے کتنی کوشش کرتا ہوں. رزلٹ جو ہے رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, رزلٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن میرے ہاتھ میں ہے کہ میں کتنی کوشش کرتا ہوں. میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں, کم سے کم 14-15 گھنٹے میں اپنے لوگوں کے بیچ رہتا ہوں. جب اسمبلی ہوتی ہے میری کوشش رہتی ہے کہ میں 100% جو ہے اٹینڈیو رہوں, اسمبلی کے اندر رہوں, بات کروں, ڈبیٹ ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کروں. اگر مجھے میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی, اگر میرے لوگوں کو جو ہے میری کانسٹیٹوئنسی کو اگر کوئی حق نہیں ملے گا, میں اس کے لیے اسٹرگل کروں. تو یہ میرے لیے یہ معنی رکھتا ہے. اب ایز ایم ایل اے یا ایز گورنمنٹ یہاں پہ اس وقت گورنمنٹ کتنا ڈیلیور کر پاتی ہے وہ میرے لیے معنی نہیں رکھتی ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت, زیادہ سے زیادہ جو ہے محنت جو ہے لوگوں کے لیے کروں. اور مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ اب تک آج تک جو ہے کافی حد تک جو ہے کامیاب ہیں.
بہت بہت شکریہ، آپ کے وچار جان کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی. ہمیں امید ہے کہ آگے بھی آپ ایسے ہی لوگوں کی آواز بن کے رہیں گے. ہمیں امید ہے کہ لوگ آپ سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ برابر وہ ڈیلیور کریں گے. یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے MLA لنگیٹ مسٹر شیخ خورشید صاحب. اسی طرح آپ دیکھتے رہیے DB لائیو جموں کشمیر. مفرح مجید کے ساتھ.